لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور خواب میں ان کو نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے، سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ خواب میں دیدار ہوا اور کیا دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور حضرت علی عنہ نے پیچھے نماز پڑھی۔ اب دیدار کی اپنی خوشی، پیچھے نماز پڑھنے کی دگنی خوشی۔ نماز پڑھ کر اللہ کے محبوب مصلی پر مقتدیوں کی طرف ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت آئی پردہ نشین، اور اس نے ایک تھال نبی علیہ السلام کو کھجوروں سے بھرا ہوا تحفے کے طور پر پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور اس میں سے 2 کھجوریں آپ نے حضرت علی عنہ کو بھی دی۔ اب جب انہوں نے کھائی تو بڑی لذیذ، بڑی مزیدار، بس مزہ آ ہی رہا تھا کہ اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ اب خواب میں ان کو 3 خوشیاں ملی۔ نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، آپ کے پیچھے نماز کی سعادت نصیب ہوئی، اور آپ کے ہاتھوں سے وہ کھجوریں لے کر کھانے کا شرف نصیب ہوا۔ چنانچہ آپ اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے، فجر کا وقت ہو گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر امامت کی، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ خواب میں جو صورتیں نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی، عمر بن الخطاب نے بھی وہی صورتیں پڑھی۔ جب نماز پڑھا لی تو مقتدیوں کی طرف وہ بھی اپنا رخ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک خاتون اس وقت ایک ٹوکری کھجوروں کی بھری ہوئی لائی، کہنے لگے امیر المومنین آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے قبول کر لیا اور انہوں نے 2 کھجوریں اس میں سے اٹھا کر حضرت علی عنہ کو دے دی۔ حضرت علی عنہ نے ان کو کھایا، وہ بڑی مزیدار تھی۔ جب کھایا تو جی چاہا کہ اور بھی ہو، تو آپ نے کہا امیر المومنین مجھے کچھ اور بھی دیجیے۔ تو جب آپ نے کہا کہ کچھ اور بھی دیجیے تو عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے، فرمانے لگے اگر خواب میں آپ کو نبی علیہ السلام نے اور دی ہوتی تو میں بھی اور دے دیتا۔ یہ فراست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں یہ باتیں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ہم چونکہ گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ ان سے پوچھئے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے، اب پروردگار ان کے دل کو آئینے کی مانند بنا دیتے ہیں، دل کو آئینے کی مانند۔ تو بہرحال یہ ایک فراست ہے جو اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو شیخ کے پاس جب طالق آتا ہے تو شیخ پہلی نظر ڈال کر یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر 3 بنیادی گناہوں میں سے کون سا گناہ ہے۔ اس میں شہوت ہے، اس میں غضب ہے، یا اس میں تکبر ہے۔ کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو تینوں سے جان چھڑا کے آتے ہیں، یہ اپنا تیل بتی ٹھیک کر کے آتے ہیں۔ اب شیخ کا کام بس ان کو آگ دکھانا، بھڑکانا اور امانت دے کر ان کو واپس بھیجنا ہوتا ہے۔ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تاہم سارے گناہوں کی بنیاد 3 گناہ ہے۔ سب سے پہلا گناہ شہوت۔ دیکھیے شہوت کا لفظ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان کے جو تعلقات ہیں اس کو شہوت کہتے ہیں۔ نہیں، مشائخ صوفیاء کی نظر میں اس لفظ کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلا، اور اشتہا کہتے ہیں کسی چیز کی طلب اور چاہت کو۔ وہ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو مال کی بہت چاہت طلب ہے تو اس کے اندر اس کی شہوت ہوگی۔ ایک آدمی کو بننے سنورنے کی بڑی چاہت ہے ہر وقت تو اس کے اندر لباس کی شہوت ہوگی۔ کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی طلب رہتی ہے، وہ چٹورے ہوتے ہیں نا کھانے پینے کے، ہر وقت ان کو ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز بنا کے کھائیں۔ ان کے اندر کھانے کی شہوت، بچوں کے اندر کھیلنے کی شہوت۔ تو شہوت کا لفظ عام ہے، صرف ایک کام پہ اس کا اطلاق نہیں، اشتہا کے لیے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر مردوں کے اندر عورتوں کی اشتہا غالب ہوتی ہے، اور یہ پکی بات یہ ہے ذہن میں رکھ لینا کہ مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں۔ نیک سے نیک بندے کو بھی عورت کے معاملے میں گناہ کا موقع مل جائے گا تو وہ بھی پھسل جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ اپنی عزت و ناموس کی خود حفاظت کرے۔ کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ جہاں عورت بھلے دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو مرد کے ساتھ
کہیں خلوت میں مت بیٹھے، رابعہ بصریہ کیوں نہ ہو، ادھر سے حسن بصری کیوں نہ ہو، اور قرآن کا درس کیوں نہ دے رہے ہوں، اگر تنہائی ہوگی شیطان ان کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ پیدا کر دے گا۔ اس لیے یہ بات بالکل کلیئرلی سمجھ لیجیے، شریعت نے جو پردے کا حکم دیا، ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، سبحان اللہ، قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو یہ پردے کا حکم دیا کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، یہ ان کے دلوں کی طہارت کے لیے بھی اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو جو عورتیں کہتی ہیں جی آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی ان کی آنکھوں پہ پردہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو شریعت نے جو پردے کا حکم دیا تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت موجود ہے۔ مرد ہمیشہ عورت کے معاملے میں اپورچونسٹ ہوتا ہے، لیکن عورت ایسی نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہر عورت ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی، بلکہ عورتوں میں اکثریت ایسی ہوتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں فقط اپنے خامد کو شہوت کی نظر سے دیکھا ہوتا ہے اور کسی مرد پر ان کی نظر ہی نہیں اٹھی ہوتی۔ اکثر ایسی عورتیں ہوتی ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ یہ کلمہ کو پردہ دار عورتیں الحمدللہ اللہ نے ان کی فطرت میں حیا رکھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ کسی رشتہ دار سے بات کرتے ہوئے عورت مسکرائے گی بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ گناہ چاہتی ہے، یہ غلط فہمی نہ رہے کسی کے ذہن میں۔ تو مرد عورت کے معاملے میں ہمیشہ اپورچونسٹ، اس لیے ہمارے اکابرین نے اتنا اس بارے میں احتیاط کی کہ حضرت عمر لانو دروازے کے اوپر بیٹھے ہیں، دوست ملنے کے لیے آئے، ان کا امیر المومنین کافی دیر سے دروازے پر بیٹھے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرمانے لگے اہلیت کسی کام گئی ہوئی ہے، گھر میں جوان العمر بیٹی ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اکیلی بیٹی کے ساتھ میں گھر میں موجود رہوں۔ ہمارے اکابرین میں اس میں اس حد تک احتیاط کی، مرد کی نظر عورت کے معاملے میں ہمیشہ مطلب والی۔ اگر کوئی کہے گا جی ہم پہ اثر نہیں ہوتا، پکا جھوٹا، پکا جھوٹا۔ بالکل اللہ نے فطرت ایسی بنا دی ہے، مرد کے اندر عورت کے بارے میں اشتہا اتنی رکھ دی ہے، اس میں ایک شادی کا بھی مسئلہ نہیں اور 4 شادیوں کا بھی مسئلہ نہیں، اس میں عمر کا بھی مسئلہ نہیں، 20 سال کا جوان ہو یا 90 سال کا بوڑھا ہو، اگر محنت نہیں کی آنکھ میلی رہے گی، محنت کرے گا تو 20 سال کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ پاک دامنی عطا کر دیں گے، اور اگر محنت نہیں کرے گا تو 90 سال کی عمر میں بھی نگاہ میلی رہے گی۔ ساجد کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے پورے جسم پر مجھے کالا بال نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں سے رویا، کہنے لگا دعا کیجئے موت سے پہلے پہلے میں غیر محرم پر حریص نظر سے بچ جاؤں، اور مجھے اس کے پورے بدن پر کوئی کالا بال نظر نہیں آتا تھا، اور اس نے دل کی بات کھولی، کہنے لگا حضرت میں کیا چھپاؤں آپ سے، آپ طبیب ہیں، میں مریض ہوں، میں علاج چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اب حالت یہ ہے کہ میں کسی کام کے قابل ہی نہیں، لیکن دل کی حرص کا میں کیا کروں، آنکھوں کی میل کا میں کیا کروں، یہ میرے بس میں نہیں، میں نمازوں میں کھڑا ہوتا ہوں یہی سوچ ہوتی ہے، مجھے خواب یہی نظر آتے ہیں، مجھے چلتے پھرتے ان پر نظریں یہی پڑتی ہیں، مجھے بچا لے ایسا نہ ہو میرا ایمان طلب ہو جائے۔ تو بڑھاپے میں بھی یہ حالت ہوتی۔ تو شہوت کی جب بات چلی، چونکہ یہ تربیتی مجالس ہیں، ان میں کچھ باتیں ذہن میں بٹھانی پڑتی ہیں سالکین کے۔ تو نوجوان سالک یہ مت سمجھے کہ شادی ہو جائے گی تو اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، شادی کیا کرتی ہے، 4 بھی شادیاں ہو گئی تو کچھ نہیں ہونا، بلکہ جب کچھ بدن میں طاقت ہی نہ رہے کسی کام کی تب بھی یہ حرص اور حوث ختم نہیں ہوا کرتی، پہلے سے بھی بڑھ جایا کرتی۔ تو اس کا تعلق تزکیہ کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ، شادی کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق تزکیہ کے ساتھ۔ تو مرد کے اندر عام طور پر عورت کے بارے میں شہوت بہت زیادہ، اسی لیے جس مرد کو کوئی حسینہ اور جمیلہ عورت نسب والی ہو اپنی طرف گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔